پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے، دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ فقہاء کرام یعنی علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے۔ بڑی اہم بات، نماز عبادت اعظم ہے، فرض اعظم ہے، اس کو پانے کے تعلق سے بڑی اہم کوششیں لازم ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رات تاخیر ہو جاتی ہے۔ رات کی تاخیر شادی بیاہ برادری کے فنکشنز کی وجہ سے ہو، یا رات کی تاخیر کسی محفل وغیرہ کی وجہ سے ہو، ایسی تاخیر کے ہونے والے نقصانات میں اگر یہ ہو کہ نماز چلی جاتی ہو تو مسائل ہوں گے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ہم نے چونکہ آپ کو مسئلہ بیان کرنا تھا، ہم نے ایک مسئلہ آپ کو بیان کیا۔ جب بات ہوئی آپ کے سونے جاگنے اور دیگر چیزوں کی، تو اہم بات یہ بات سمجھ لیں کہ انسان کو جب فجر پانی ہے تو اس کے لیے کوشش کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایک طرف فجر کے فرض ہے، ابھی میں فجر کے فرض کی بات نہیں کر رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جناب میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، علماء بھی آپ سے مسائل پوچھا کرتے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال بہت توجہ سے سنیں۔ سوال کیا ہوا؟ ایک شخص ہے، وہ تہجد کا عادی ہے، 12 رکعتیں تہجد پڑھتا۔ اب تہجد کے لیے جلد اٹھنا، جاگنا، پھر فجر، پھر ساری چیزیں، ان سارے معاملات سے اور اپنے معاملات وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر قیلولہ کرتا، اور قیلولہ سنت ہے اس کے لیے جو رات کی عبادت کرے۔ قیلولہ ظہر سے پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ سو جاتا ظہر سے پہلے، جب اٹھتا تو ظہر کی جماعت ہو چکی ہوتی،
اس کے بعد اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیتا۔ اب ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے معلوم کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اس فتوے کے اندر، اور اسے اس چیز کی آپ نے اجازت تو نہیں دی، اور بہت ہی پیارے مداری پھول دیا آپ نے۔ اعلیٰ حضرت نے 7 تدابیر، 7 طریقے ایسے بیان کیے کہ جس کے ذریعے یہ بندہ اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اس کو تہجد میں اٹھنا ہے تو تہجد میں اٹھنا بھی مل جائے اور ظہر کی جماعت بھی مل جائے، تاکہ وہ ایک چیز جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ سے کسی اور چیز کو مت گما دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اگر طول خواب، لمبی نیند سے خوف کرتا ہے، تکیہ نہ رکھ، بچھونا نہ بچھا، کہ بے تکیہ و بے بستر سونا بھی مسنون یعنی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے بھائی دن میں سونا کس لیے ہے کہ مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، مجھے طاقت ملے، اور اگر میں دن میں نہیں سویا تو رات کو سوؤں گا تو رات کو لمبا سو جاؤں گا تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں رات کو سونا ہے نا، تو یہ ظہر کی جماعت نہیں چھوڑو، اپنا تکیہ چھوڑ دو، اپنا بستر چھوڑ دو۔ بغیر بستر بے تکیے کے سونا بھی سنت سے ثابت ہے، اس سنت کو ادا کرو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ تھوڑی نیند بھی تمہیں کفایت کرے گی، آنکھ کھل جائے گی تہجد میں۔ وہ اسلامی بھائی، وہ عاشقان رسول مدری چینل کے ناظرین، وہ سننے والے، وہ افراد غور کریں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ کیوں نہیں کھلتی؟ رات کو تھکے ہارے آتے ہیں، آ کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد بستر پر جاتے ہیں، مگر اکیلے نہیں جاتے، ساتھ ایمرائڈ موبائل لے کر جاتے ہیں، تھوڑے سے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، تھوڑی دیر فیس بک پہ بھی چلے جاتے ہیں، کچھ چیٹنگ ہو جاتی ہے، کچھ میسج ہو جاتے ہیں، کبھی بڑی اہم کال ہوتی ہے کہ بھائی جان وہ جینس کی پینٹ کہاں سے خریدنی تھی، آج کل کیا ریٹ ہے، کس کی بائک پر جانا ہے، پیٹرول کا خرچہ کون سا دے گا، کس ٹائم پر نکلنا ہے، کھانا کہاں کھانا ہوگا، فرینچ فرائز کہاں سے لینے ہیں، کولڈ ڈرنک کہاں سے پینی، اتنی اہم باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اب ان اہم کاموں کے بعد جب رات کے 1 بجے آپ نے بستر کو نوازا تھا، اس کے بعد موبائل پر کرم فرمایا تھا، تو رات کے 3:30 بجے نیند آئی تھی تو آپ نے اس کو لفٹ کروائی تھی، پھر وہ لفٹ اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ فجر میں آنکھ نہیں کھل پائی تھی، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو فجر کی نماز جب ادا کرنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، جو عبادت ایسی عبادت ہے کہ اگر اس سوال میں بندہ کامیاب ہو تو قیامت میں دیگر معاملات میں اس کے لیے آسانی کی بشارت ہو۔ وہ عبادت جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ اتنی اہم عبادت ہو کہ تمام اولیاء جو عبادت ادا کرتے رہے، تمام کے تمام صحابہ جو عبادت ادا کرتے رہے، جنہیں یہ موقع ملا اس عبادت کا، یہ کام اتنے لوگوں نے کیا، اتنا عظیم کام، اتنی عظیم عبادت کہ جس میں نفل کے اندر بزرگان دین پوری راتوں کا قیام کرنے والے، اور ہم فرض کے معاملے میں ایسے ڈھیلے ہو جانے والے، ان کے لیے اس مدری پھول میں لمحہ فکری آئے۔ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب متعلق رکھ کہ فکر کی نیند غافل نہیں ہوتی۔ صبح پکنک پہ جانا ہے، 4 بجے مجھے دوستوں کو اٹھانا ہے، یہاں سے فلاں کے گھر پر جانا ہے، سامان رات کو پیک ہوگا، ٹائم نہیں ہوگا، اٹھوں گا تو بس بائک پر کک مارنی ہے، منہ بھی نہیں دھونا، کھانا جی یہ ساری چیزیں جو لے کر جانی ہے پارٹی کے لیے، مجھے تو کولڈ ڈرنک کے لے کر جانی تھی بوتلیں، ساتھ مجھے جو ہے وہ تکے جو ہیں وہ لے کر جانے تھے، یہ بنے ہوئے ہوں گے، اس کا مسالہ لے کر جانا تھا، رات 12 بجے نکل کر یہ ساری چیزیں سامان خرید کر پیک کر کے رکھا ہے، اور اٹھنا کتنے بجے ہے؟ اٹھنا 4 بجے ہے، 4 بجے آنکھ کھلے گی، 3:30 بجے کھل جائے گی، جو فکر کی نیند ہے نا، بیچ میں 2 بجے بھی ہو سکتا ہے آنکھ کھل جائے، پھر بندہ گھڑی دیکھ رہا ہوگا، نہیں ابھی ٹائم ہے،
فکر کی نیند ہے، پکنک کی اتنی فکر ہے، آؤٹنگ کی ایسی فکر ہے، دوستوں کی ایسی یاد ہے، اپنی پلاننگ کا ایسا مان ہے. اتنی محبت اگر آپ کو آؤٹنگ سے تھی، اتنی محبت اگر نماز سے ہوتی تو فجر میں آنکھ کھل جاتی، لیکن اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فکر کی نیند غافل نہیں ہوتی. مزید فرماتے ہیں کھانا حتی الامکان علی الصبح، یعنی بہت سویرے کھائے کہ وقت نوم یعنی سونے کے وقت تک بخارات طعام فرو ہو لیں، یعنی کھانے کے سبب پیدا ہونے والا بوجھل اثرات ختم ہو جائے، اور طول منام یعنی لمبی نیند کے باعث نہ ہو. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا جو ہے نا، کھانا اس کا جو نظام ہے انسان کا، خالی پیٹ نیند کتنی اچھی آتی ہے، آتی ہے، بیچ میں آنکھ کھل جائے گی. آپ فرض کریں کہ امی نے کھانا نہیں بنایا، یا بنایا تھا آپ روٹ گئے، آپ کی آئٹم نہیں بنائی، میں نہیں کھاؤں گا، جا کر سو گئے، امی سو گئی، سب سو گئے، تو اب پیٹ نے کرنا شروع کیا احتجاج. تو پہلے جو گرم دال مل رہی تھی وہ تو کھائی نہیں، امی کو تو آپ نے رلا دیا، ان کو جا کر سلا دیا، پھر اٹھ گئے تو فریج سے ٹھنڈی دال نکال کر پھر وہ آپ عزت کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے جو عزت ملی تھی اسی کو قبول کر لینا تھا. خیر، اب وہ چیز جو تھی وہ اپنی جگہ پر ہے. جو کھانا جو ہوتا ہے جب وہ پیٹ کے اندر جاتا ہے تو یہ نیند کا باعث ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کھانا لیٹ نہیں کھانا چاہیے. کھانا ویسی طبعی طور پر صحت کے اعتبار سے بھی زیادہ لیٹ نہیں کھانا چاہیے. جلدی کھانا کھائے تاکہ کھانا ہضم ہو، اس کے بعد سوئے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جلدی آنکھ کھل جائے گی. دیکھو، بات ہو رہی تھی فقہی مسائل کی، بات ہو رہی تھی شرعی مسئلے کی. اعلیٰ حضرت سے شرعی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، لیکن آپ حکمت کے مدنی پھول دے رہے ہیں. اور یہی بات ہوتی ہے، لوگوں کو کون سی چیز کیسے دینی ہوتی ہے اس کی ایک بات ہوتی ہے، اور مدنی مذاکروں میں بھی اس کا نظارہ ہوتا ہے. مسائل شرعی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حکمت کے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. مزید فرماتے ہیں سب سے بہتر علاج بڑا مشکل ہے. علاج تو مشکل ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی مشکل علاج ہے. سب سے بہتر علاج تقلیل غذا، یعنی کم کھانا ہے. پیٹ بھر کر قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کا شوق رکھنا. بانچ سے بچہ مانگنا ہے. جو بہت کھائے گا بہت پیے گا، جو بہت پیے گا بہت سوئے گا، جو بہت سوئے گا آپ ہی خیر و برکت سے کھوئے گا. بانچ ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اب ماں نہیں بن سکتی. بھئی جو اس عورت میں ایسی پرابلم ہے کہ وہ اب ماں نہیں ہو سکتی، تو اس سے کوئی بھی امید نہیں رکھے گا وہ ماں بنے. تو پیٹ کے احتجاج کے باوجود پیٹ کے اندر ساری چیزیں بھر دی تھی. تو اب اس کے بعد عبادت کا شوق رکھنا ایسا ہی ہے جیسے اس عورت سے اس طرح کی امید رکھنا. اور اعلیٰ حضرت کے جملے بھی بڑے پیارے ہیں. جو بہت کھائے گا بہت پیے گا، بہت پیے گا بہت سوئے گا، بہت سوئے گا آپ ہی خیر و برکات کھوئے گا. یعنی کھاتے جب ہیں پینا زیادہ ہوتا ہے، اور پینے کے ذریعے جو ہے یہ نظام ڈسٹرب زیادہ ہوتا ہے، نیند زیادہ آئے گی. تو کم کھائیں گے کیسے، یہ مشکل کام ہے. فجر پائیں گے کیسے؟ جب فجر پانے کا ذہن ہوگا تو پھر کچھ قربانی دینے کی بھی سوچ بنانی پڑے گی. اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں یوں بھی نہ گزرے، بھائی کھاؤ، اجازت دے دی، بھائی کم کھانے کے اندر نہیں گزارا ہوتا ہمارا. یوں بھی نہ گزرے تو قیام اللیل یعنی رات کی عبادت میں تخفیف یعنی کمی کر. 2 رکعتیں خفیف و تام بعد نماز عشاء ذرا سونے کے بعد شب میں کسی وقت پڑھی نہیں، اگرچہ آدھی رات سے پہلے ادائے تہجد کو بس ہے. مثلا 9 بجے عشاء پڑھ کر سو رہا، 10 بجے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لی، تہجد ہو گئی. یار اعلیٰ حضرت اس میں جو 2 حرف ہے نا، آئے ہائے ہائے،
اعلیٰ حضرت کے اس جملے کے اندر اتنی وضاحت ہے اس کی کہ وضاحت ہے. پہلے آپ کو اپنے موضوع کی بات کروں، پھر اعلیٰ حضرت کی اس بات کو بیان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا بھائی کھانا ہے کھاؤ، مگر ایسا نہیں کھانا کہ بیمار ہو جاؤ. یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. تکیہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. آپ نارمل نیند سے سوئے ہوں، تکیے سے سوئے ہوں، کہیں اور کھوئے ہوں، آپ کی جو مرضی ہو، جیسے آپ روئے ہوں وہ آپ کا نصیب ہے، جس طرح بھی آپ سوئے ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے جب یہ سارے کام کرنے تو بھائی 12 رکعتیں، اتنی رکعتیں کی جگہ بھائی 2 رکعت پڑھ لو، تاکہ 2 رکعت پڑھو، تھوڑی دیر اٹھو، 2 رکعت پڑھو، فجر پڑھو، اس کے بعد تم جا کر جو ہے وہ ظہر جو ہے وہ جماعت سے پاؤ. جماعت نہیں چھوڑنی. مسئلہ تو یہ چل رہا تھا، ہم نے اس کو اس انداز سے لیا ہے فجر پایا جائے. فرماتے 2 پڑھ لو اور دیر سے آنکھ کھلتی، یعنی ایسا پرابلم ہے کہ بھائی اتنا کیا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے بھائی 9 بجے سو جاؤ، 10 بجے اٹھو گے تب بھی تہجد ہو جائے گی، تہجد پڑھ لو، پھر جا کر فجر پڑھ لینا. عشاء پڑھ کر سوئے، آدھا گھنٹہ سویا، تہجد پڑھنی تھی نا تم نے، تہجد پڑھ لو تاکہ فجر بھی جماعت سے پڑھو اور ظہر بھی جماعت سے پڑھو، جماعت نہ چھوٹے. مسئلہ جماعت کا چل رہا ہے. اور اس میں ایک بات بڑی پیاری کی ہے، 2 حرف میں کیا اعلیٰ حضرت نے بات. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں 2 رکعتیں خفیف و تام. نماز کیا پڑھنی ہے؟ خفیف و تام. بڑی لمبی قرات طویل نماز نہیں پڑھو، چھوٹی پڑھنی ہے مگر تام، مگر وہ چھوٹی بھی مکمل ہوگی. نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ جناب وقت کم ہے، کوئی چیزیں دھڑا دھڑ الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنی ہے. ہمارے سلسلے کے اندر آپ آگے مختصر نماز کا طریقہ بھی جان سکیں گے، مریض کی نماز کا عملی طریقہ بھی دیکھ سکیں گے، مختصر نماز کا عملی طریقہ بھی دیکھ سکیں گے، مختصر وضو کا طریقہ بھی دیکھ سکیں گے، کس وقت میں کس طرح نماز پڑھنی ہے اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے آئندہ سلسلوں میں اس موضوع کو بیان کیا جائے گا. اچھا، اب خفیف بھی پڑھنی ہے تام بھی پڑھنی ہے. وہ دوڑے لگائے ہوئے ہیں، نماز میں غلطیاں کرتے ہیں. کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی؟ جلدی پڑھنی ہے نا نماز، جلدی پڑھنی ہے، کیا کیا؟ رکوع میں پہنچے نہیں، قومے میں کھڑے ہوئے نہیں، سجدے میں ڈائیو مار دی. ارے بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے، کس کنڈیشن میں پڑھنی ہے، کون سی چیز ہے؟ آپ کی ٹرین جا رہی ہے، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کو فجر کے اندر سلام پھیرنا ہے، کس وقت میں کون سی صورتحال کی نماز ہونی چاہیے وہ پتہ ہونی چاہیے. مگر نماز تام ہونی چاہیے، نماز سنتوں بھری ہونی چاہیے. کھانا کتنا اچھا کھاتے ہیں، کھانے کے اندر میٹھا بھی ہونا چاہیے، تو رائتا بھی ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہونا چاہیے، تو سلاد بھی ہونا چاہیے، تو کولڈ ڈرنک بھی ہونی چاہیے، کھانے کے بعد پان بھی ہونا چاہیے، کچھ تھوڑی سی چھالیاں بھی ہونی چاہیے، تھوڑی ٹہل قدمی بھی ہونی چاہیے. کھانے کا اتنا اہتمام ہے، اس نماز کا کتنا اہتمام ہے؟ تو نماز پڑھیں، اچھی پڑھیں، مگر اچھی نماز پڑھنے کے لیے اچھی نماز سیکھیں، وضو سیکھیں، اچھے طریقے سے ان مسائل کو سیکھیں تاکہ ایک اچھی عبادت اپنی لے کر اپنے اچھے پروردگار کے حضور حاضر ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم سجدے تو کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم نفل تو پڑھ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم تہجد تو پڑھ رہے ہیں، اشراق چاش ہم پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الاوابین ہم پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التوبہ ہم پڑھ رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ یہ نمازیں ناقص ہیں، حال یہ ہے کہ واجبات اس میں پورے نہیں ہیں، حال یہ ہے کہ نماز میں عیب ہے، نماز میں کوتاہی ہے. اور یہ قربان جائے میرے اعلیٰ حضرت پر، فرماتے خفیف بھی پڑھنا مگر تام پڑھنا. نماز وہ پڑھنا کہ جو نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے رب کے لیے، رب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ رب کی چاہت کے مطابق پڑھو، رب کی رضا کے مطابق پڑھو، رب کے احکام کے مطابق پڑھو. تو نماز کا جب خفیف نماز کا موقع آتا ہے، نماز مختصر کرنے کا موقع آتا ہے، تب بھی وہ نماز ایسی ہو کہ وہ آپ کو سرخ رو کرے، آپ کے منہ پہ لپیٹ کے مار نہ دی جائے. نماز جب خفیف پڑھنی ہے تب بھی تام پڑھنی ہے، مکمل پڑھنی ہے، سیکھنی ہے. آپ سلسلہ سنتوں بھری نماز کے ذریعے نماز کے
معمولات بھی دیکھ سکتے ہیں. امیر السنت کا پورا نماز کا عملی طریقہ ہے. بار بار دیکھنا چاہیے. چند درجن مرتبہ تو الحمدللہ مجھے بھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی. تو یہ بالکل نماز کا عملی طریقہ بار بار دیکھیں, وضو کا عملی طریقہ دیکھیں, مسائل کو سمجھیں تاکہ یہ چیزیں سمجھیں, اسپیشلی فار ٹین ایجرز. دیکھیں یہ ہمارے یہاں سیکھنے کا نظام یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے صاحب بھی نماز سیکھ رہے ہیں, جوان بھی سیکھ رہے ہیں, ادھیڑ عمر سیکھ رہے ہیں, سب سیکھ رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن نماز سیکھنے کی اصل عمر جو ہے وہ چھوٹی ہے. یہ نماز سیکھنے کی جو اصل ایج ہے نا وہ آپ سمجھے 60 سال ہے. اب ہمارے 60 سال کے بزرگ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو اس کو ہم نہیں کلام کرتے, لیکن اصل عمر 60 سال ہے. اب جس ایج میں جو چیز سیکھنی تھی وہ ہم نے سیکھی نہیں, تو اب آپ بتائیے نتیجہ کیسے حاصل ہوگا. بہرحال اللہ پاک ہم پر نصر رحمت فرمائے. اعلیٰ حضرت کی تدبیریں آپ کے حکمت بھرے مدنی پھول جاری تھے. فرماتے ہیں سوتے ہوئے اللہ پاک سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچا توکل یعنی سچا بھروسہ رکھے کہ مولا تبارک و تعالی جب تیرا حسن نیت و صدق عزیمت دیکھے گا ضرور تیری مدد فرمائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یعنی اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. ہاں ہم بھروسے کی باتیں کرتے ہیں, بڑی محنت کی ہے, اس مرتبہ تو سیزن لگے گا, اللہ پر بڑا بھروسہ ہے. بڑی کوشش کی ہے, اس مرتبہ نوٹوں کی برسات تو ہوگی, اللہ پر بڑا بھروسہ ہے. مگر کبھی عبادت پانے کے لیے, کبھی نماز پانے کے لیے, کبھی جماعت پانے کے لیے, کبھی نماز کے لیے آنکھ کھل جانے کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا ہے کہ میں نے اہتمام کیے ہیں, مولا میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں تیری عبادت کروں, مولا تو مجھے اٹھا دے. کبھی اللہ پہ بھروسہ کیا ہے؟ ارے باتیں تو کرتے ہو, اپنے آپ سے باتیں کرتے ہو, اپنے دل سے باتیں کرتے ہو, پلاننگ کرتے ہو, کبھی اپنے رب سے بھی باتیں کی ہیں تم نے؟ مولا اتنا کر دیا, مولا کوششیں کر رہا ہوں فجر میں اٹھنے کی, مولا یہ بھی کی, یہ بھی تدبیر کی, مولا تو اٹھا دے, مجھے تیری عبادت کرنی ہے, تو غنی ہے, میں محتاج ہوں, مولا مجھے حاجت ہے تیری عبادت کی, تو کریم ہے, مجھے توفیق دے دے, میں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی, میں نے پڑھنی ہے فجر کی نماز, مولا مجھے اٹھا دے, مولا مجھے اٹھا دے. یہ کوشش ہو, دعا ہو. خود اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے, اللہ کافی ہے. اپنے بھروسہ کرنے والے پر مجھے چاہیے کہ میں اللہ پر بھروسہ کروں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ و غیرہم سے کسی معتمد کو متعین کرے کہ وقت جماعت سے پہلے جگا دے. بھائی گھروں میں امی تو اٹھتی ہیں, دادی اٹھتی ہیں, ان کو بول دیں بھائی اٹھا دیں, میں آپ کا نالائق پوتا ہوں مجھے اٹھا دیجیے گا, میں آپ کا نالائق بیٹا ہوں مجھے اٹھا دیجیے گا. آپ کے دادا ابا سنا دیتے ہیں, چلو اچھی بات ہے سناتے ہیں, آپ پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں, لیکن دادا کو بولے آپ فجر میں سنا دیا کریں مجھ کو, میں اٹھ جایا کروں فجر کے لیے. آپ ایسی کچھ کام کریں, کبھی مؤذن سے انڈرسٹینڈنگ ہو, کبھی اسلامی بھائی سے انڈرسٹینڈنگ ہو, فجر میں صدائے مدینہ لگانے والے سے انڈرسٹینڈنگ ہو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے جگانا صدائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے. وہ آ جائے, آپ کو اٹھا دے, مؤذن صاحب اٹھا دے, امام صاحب اٹھا دے, چوکی دار اٹھا دے, آپ کو آپ کا جاننے والا اٹھا دے. یہ چیز کیوں؟ نماز میری ضرورت ہے. جب میں اس عبادت کو اپنی ضرورت مانوں گا, اس کو اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا, مجھے راستے بہت مل جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان 7 تدبیروں کے بعد کسی وقت سوئے انشاءاللہ عز و جل فوت جماعت سے محفوظ ہوگا. اور اگر شاید اتفاق سے کسی دن آنکھ نہ بھی کھلی اور جگانے والا بھی بھول گیا تو یہ اتفاقی عذر مسموع ہوگا. یعنی ان احتیاطیوں کے بعد کبھی اتفاقی طور پر آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی تو اب گناہ گار نہیں ہوگا, اور امید ہے کہ صدق نیت و حسن تدبیر پر ثواب جماعت پائے گا. یہ ایک مسئلہ تھا نا, اس کی پوری تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. بس سوئے, آنکھ کھل گئی تو جب جائیں گے نماز پڑھ لیں گے, تو دنیا یہی تو کر رہی ہے,
یہ کرنے والوں کو سوچنا ہے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کر لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے۔ فیضان نماز، فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔